یقین ذوق یقین میں محمد شمیم آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں عصر عباسی کے دور کے شعراء میں سب سے پہلے جو شاعر ہمارے سامنے ہے وہ بشار بن برد ہے۔ اس کے بعد ابو نواس ہیں۔ جو شاعر ہیں اس کو ترتیب سے پڑھیں گے تاکہ ہمیں چیزوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو، اور نوٹ بھی اسی حساب سے بنائیں تاکہ جب ہم اپنا ریویژن کریں تو ہمیں پریشانی نہ ہو اور ہمیں ادھر ادھر بھٹکنا نہ پڑے۔ تو عباسی دور کے شعراء میں سب سے پہلے بشار بن برد آتا ہے۔ یہ جو شاعر ہے اس نے اموی کا آخری زمانہ اور عباسی کا شروعاتی زمانہ پایا تھا، اس وجہ سے اس کو مخضرم الدولتین بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ شاعر دونوں زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے کچھ ایسی بھی شاعری کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص، کیونکہ یہ فارسی الاصل ہے اور اس وجہ سے اس پر اس کی جو امی تھیں وہ رومی تھیں اور اس کے ابو جو تھے وہ فارس کے تھے، ایک ضلع ہے خراسان کا، وہیں کے رہنے والے تھے، اور محلب بن ابی صفرہ کے قیدیوں میں سے تھے یہ۔ خیر، تو یہ بندہ اپنے آپ پر بہت فخر کرتا تھا کہ میں فارسی ہوں، اور فارسی ہونے پر لوگوں کو یہ بھی اکساتا تھا کہ میں اصل فارسی ہوں اور ساری چیزیں میری ہی طرف ہیں، مطلب ہم ہی اصل ہیں، یہ آپ لوگ تو بعد میں ہم لوگوں سے قبضہ کر رہے ہو۔ اس کی وجہ سے کئی لوگ اس سے ناراض بھی تھے، اور یہ اس کا جو عقیدہ تھا بہت ہی متنازع تھا، اور یہ ابلیس کو آدم کا سجدہ نہ کرنا اس کی رائے کو صحیح بتاتا تھا۔ اور اس طریقے سے یہ جو شاعر ہے اپنے زمانے کا اس کو کہتے ہیں کہ اول المولدین و آخر المتقدمین من الاسلامیین۔ یہ کویشچن بار بار ریپیٹڈ ہے، یہ حنا فاخری کی عبارت ہے، اور اسی عبارت کو بار بار اتنی بار ریپیٹ کیا گیا ہے کہ بارہا اس طرح کے کویشچنز پوچھے گئے ہیں اور آتے رہے ہیں ہمیشہ۔ اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام عبدہ تھا، جس کا نام لے کر یہ غزل گوئی کہتا تھا، اور بہت سارے غزل اس کے ایسے عشقیہ تھے جس کو سن کر کافی بڑے بڑے غیرت مند لوگ بالکل صدمے میں آ جاتے تھے، اور مہدی سے اس کی شکایت کی تھی اور مہدی نے اس کو منع کیا تھا، تو بجائے اس کے کہ مہدی کی بات مانتا، الٹا خود مہدی کی اس نے ہجو کر ڈالی اور اس کی کسی بھی حکم کی پرواہ نہ کی، جس کی وجہ سے مہدی نے اس کو اتنے کوڑے لگوائے کہ یہ مر گیا تھا۔ کچھ لوگ اس کو زندیق کہتے ہیں، فاسق العقیدہ کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بارے میں ہم ایک اچھی طریقے سے ڈیپ میں ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 10 سال کا تھا تو اس نے شعر کہنا شروع کر دیا تھا، اور سب سے پہلے کیونکہ اس زمانے میں جس زمانے میں اس نے زندگی گزاری تھی، اپنی آنکھیں کھولا تھا، اس میں جو ہج گوئی ہے یعنی ہجویہ جو شاعری تھی، وہ ہجویہ شاعری بہت زیادہ ٹرینڈ میں تھی، اس وجہ سے اس نے بھی سب سے پہلے اسی قسم کی شاعری شروع کی اور جریر کی حج کی، لیکن جریر نے اس کو بچہ سمجھ کر شاید جواب نہ دیا۔ یہ خود کہتا ہے کہ فاستصغرنی، اس نے مجھے بچہ سمجھا، اگر وہ میرا جواب دے دیتا تو میں دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہوتا۔ یہ ایسا خود بشار کہتا ہے۔ تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ بشار بن برد جو ہے اس کے اندر علویت یعنی اپنے آپ میں بڑا ہونے کا بھی شوق تھا، لیکن چونکہ یہ اندھا تھا اور اندھے پن کی وجہ سے یہ بہت زیادہ کچھ مقام تو حاصل نہیں کر سکا، لیکن اپنی شاعری سے جو کچھ اس نے تہلکہ مچایا اپنے زمانے میں، اس سے کوئی بھی ناواقف نہیں ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ اس کی شاعری ایک ایسی شاعری تھی جس کو سن کر، جس کو پڑھ کر جو پردہ دار عورتیں تھیں، عزت والی جو عورتیں تھیں، وہ ڈرتی تھیں، اور جو غیرت مند آدمی تھے اس کو اس سے منع کرتے تھے اور اس کی مرنے کی تمنا کرتے تھے، اتنی بری طریقے سے یہ شاعری کرتا تھا۔ اس کو مولدین میں وہی مقام حاصل ہے جو امرؤ القیس کو جاہلی میں، اور بارودی کو، محمود سامی بارودی کو محدثین میں۔ اصمعی اس کو عاشا اور نابغہ کا ہم پلہ قرار دیتا ہے کیونکہ اس کی شاعری میں تاکید، نامانوس الفاظ، ان تمام چیزوں سے خالی ہے۔ تو شاعری یہ اچھی کرتا تھا، گرچہ کہ کریکٹر لیس تھا، اس کے کریکٹر اچھے نہیں تھے، عورتوں سے چھیڑ چھاڑ اپنی شاعری میں، ان کی باتیں لہو و لعب، اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ خیر، اس کی شاعری میں کچھ بہت زیادہ خامیاں نہیں ملتی ہیں، صرف 2-3 خامیاں ملتی ہیں۔ اس میں سے ایک خامی یہ ہے کہ یہ کچھ ایسے الفاظ لاتا ہے اپنے سے اس سے گر کر جو کہ نامانوس ہوتے ہیں، رقیق ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی وزن بٹھانے کے لیے ایسا بھی کچھ کر جاتا ہے یا اس ایسے الفاظ لے آتا ہے جو بالکل بھی وہ ہوتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے وہ عشق بازی اور فحش گوئی میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ پہلی اس کی جو خوبی غلطی ہے یا اس کی شاعری کی خامی اور کمی ہے، اور ایسے الفاظ سے قافیہ بندی کرتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور وہ کبھی کبھی اچھے الفاظ اور سنجیدہ معنی سے رقیق معنی پر اتر آتا ہے۔
خیر اس نے خود ہی معذرت کی تھی کہ جو میں نے پہلے قسم کی جو شاعری کی ہے تو پہلے قسم کی جو شاعری کی ہے اس پر میں مجبور تھا، حالات کا تقاضا تھا، اور دوسری قسم کی جو شاعری ہے وہ میں نے بچپن میں کی تھی۔ تو اس میں اس طریقے سے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو۔ پہلے قسم کی جو شاعری وہ حالات کے تقاضوں کی وجہ سے مجبور ہو کر کہا تھا، دوسرے قسم کی جو شاعری وہ بچپن کی اس کی یادگار ہے۔ تو بشار بن برد کے بارے میں ایک موٹی موٹی چیز آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ اب ہم اس کو اچھی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ایک پوائنٹ کو۔ بشار بن برد دیکھیں 95 ہجری میں پیدا ہوا ہے اور 167 میں اس کی وفات ہوئی ہے، ہجری کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ میلادی میں 714 اور 784 یہ ہے حسن زیاد کا۔ حنا فاخوری میں صرف ایک سن آگے ہے، اس کو 96 کر لیجئے اور اس کو 168 کر لیجئے۔ یہ حنا فاخوری کی پیدائش اور وفات ہے، اور باقی جو میلادی ہے وہ سیم ہے۔ حنا فاخوری میں بھی 714 784 دیا ہے، ہجری میں تھوڑا سا اختلاف ہے، خیر 95 کو آپ اوتھینٹک مانیں۔ ہوا بشار بن برد بن یرجوخ العقیلی بالویلا، ویلا کے اعتبار سے یہ عقیلی کہلاتا ہے کیونکہ اس کے ابو جو تھے وہ محلب بن ابی صفرہ کی قیدیوں میں سے تھے، اور اس کو ایک عقیل بنی عقیل ایک عقیل کر کے ایک خاندان ہوتا ہے، تو اس کو ایک وہیں کی ایک لڑکی اس کو ہدیہ کیا گیا تھا جس سے اس کے ابو نے شادی کر لی تھی، تو اس سے یہ پیدا ہوا تھا، اسی وجہ سے یہ عقیلی کہلاتا ہے۔ تو ویلا کے اعتبار سے یہ عقیلی ہے۔ کنیت ہو ابو معاذ، ابو معاذ اس کی کنیت ہے، اور لقب اس کی مراعث ہے کیونکہ اس کے کان میں بالے کی طرح جیسے بندہ پڑ جاتا ہے ویسے اس کے کان میں پڑے ہوئے تھے، اس وجہ سے اس کو مراعث کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لقب کی جو وجہ ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بشار بن برد بن یرجوخ العقیلی بالویلا، ویلا کے اعتبار سے یہ عقیلی کہلاتے ہیں کیونکہ اس کے ابو جو تھے وہ اصل فارس کے تھے، تو خارستان میں محلب بن ابی صفرہ کی قیدیوں میں سے تھے، تو اس نے اس کو ایک لونڈی بنی عقیل سے ہدیہ کر دیا تھا جس سے اس نے شادی کر لی، اور اسی سے بشار پیدا ہوا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَأَصْلُ أَبِيهِ من فوس من تخارستان من اقلیم خراسان۔ اب اس کو دیکھ لیجئے، کبھی اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ مراعث کیوں کہتے ہیں اس کو، مراعث اس کا جو لقب ہے اس کو مراعث کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس کے کان میں رعصہ تھا، اور والرعصہ القرط جس کو بالی بولتے ہیں اسی کو، تو اسی وجہ سے میں نے بتایا کہ اس کے کان میں بندے پڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اس کو مراعث کہا جاتا ہے۔ وَأَصْلُ أَبِيهِ من فغس من تخارستان من اقلیم خراسان، تو خارستان میں ایک جگہ ہے خراسان میں، خراسان کا ایک جگہ تو خارستان ہے، وہیں سے اس کے ابو تھے، اور کہتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم جو بتا رہے ہیں آپ سے کہ اس کے ابو کی جو اصل ہے وہ تو خارستان سے تھے، جو محلب بن ابی صفرہ کے قیدیوں میں سے تھے، اور اس نے بنی عقیل کی ایک عورت کو بطور تحفہ دیا تھا جس سے اس نے شادی کر لی، اور اسی طرح وہ منسوب ہو گیا، عقیلی کہلانے لگا۔ مراعث کہتے ہیں کیونکہ اس کے کان میں رعصہ تھا، اور رعصہ قرط کو، بالی کو، بندی کو کہتے ہیں۔ وَأَصْلُ أَبِيهِ مِنْ فَغْسٍ مِنْ تُخَارِسْتَانٍ مِنْ إِقْلِيمِ خُرَاسَانَ مِنْ صَبِيِّ مُحْلَب بِنْ أَبِي صُفْرَةَ وَهَبَهُ لِامْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلَ فتزوجته ونصب الیہ، تو اس کے ابو نے اس سے شادی کر لی، اور اس عورت کی طرف جو عقیلی تھی، اسی وجہ سے یہ عقیلی کہلاتا ہے۔ فتزوجته ونصب الیہ وهبه لامرأة من بني عقیل فتزوجته، تو اس کے من صبی محلب بن ابی صفرہ وهبه لامرأة من بني عقیل فتزوجته، تو اس کے ابو جو تھے وہ فارسی الاصل ہیں۔ یہ بار بار کویشچن پوچھا گیا ہے کہ اس کے ابو کیا تھے، اس کی امی کیا تھی۔ اس کی امی جو تھیں وہ رومی تھیں، اور اس کے ابو جو تھے وہ فارسی الاصل تھے، اور اس کے دادا جو تھے یرجوخ ان کے دادا کا نام تھا، وہ بھی تو خارستان سے تھے۔ تو اس کے ابو اور اس کے مطلب جو ددیال والا جو خاندان ہوگا اس کا وہ فارسی الاصل ہے، اور امی والا جو خاندان ہوگا وہ رومی الاصل ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ جو بار بار کویشچن آتا ہے کہ کس کے حسب نسب میں اضطراب ہے، تو یہ بشار بن برد نہیں ہے بلکہ ابو نواس ہے۔ ابو نواس کے حسب نسب میں اختلاف ہے اور اضطراب ہے۔
تو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ من سبی محلب بن ابی صفرہ وہبہ لامرأۃ من بنی عقیل فتزوجتہ ونسب الیہا، تو اسی عورت سے شادی ہو گئی اور اسی طرف ہی منسوب ہو گیا۔ لہ اخوان لامہ بحسب التحقیق بشر و بشیر، اس کی امی سے اس کے دو بھائی تھے، مطلب ایک ہی ماں سے اس کے دو بھائی اور تھے تحقیق کے مطابق، اور اس میں سے بشر اور بشیر ہیں۔ وکانا قصابین وکانا بشاغا بارا بہما ولہ زوجۃ اسمہا امامہ، اس کی بیوی ہے جس کو امامہ کہتے ہیں، لیکن اس کی ایک لونڈی تھی جو اپنے شاعری میں جس کا ذکر کرتا تھا بار بار، اس کو کہتے ہیں عبدہ۔ عبدہ اس کی لونڈی کا نام تھا جو بار بار اس کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی اپنی شاعری میں۔ اگلا پوائنٹ ہے لہو ابن محمد توفی فی صبیہ وجزع لہ بشار جزعا شدیدا، اور یہ علی گڑھ والے اچھے سے جانتے ہوں گے کیونکہ آپ کے سلیبس میں بی اے میں یہ داخل ہے۔ زفرۃ حزین یہ ایک قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، جس میں بشار نے اپنے بیٹے محمد کا مرثیہ کہا ہے، تو اس پوائنٹ کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے۔ زفرۃ حزین قصیدے کا نام ہے، محمد اس کے لڑکے کا نام تھا، اور اس نے مرثیہ کہا تھا اپنے بیٹے کی وفات پر، جس کی وفات ہو گئی تھی بچپن میں۔ تو بشار بن برد کے بیٹے محمد کی وفات بچپن میں ہو گئی، تو اس نے ایک مرثیہ کہا اور اس کا نام رکھا اس قصیدے کا زفرۃ حزین، جس میں اس نے کہا اجاغتنا لا تجرعی وانیبی اتانی من الموت المطل نصیبی بنی علی قلب وعینی کأنہ ثوی رہن احجار وجاغ قلیبی کأنی غریب بعد موت محمد وما الموت فینا بعدہ بغریبی۔ تو یہ بہت مشہور سا شعر ہے، اور یہ کبھی اس کا ایک مطلع دیا جاتا ہے یا کبھی زفرۃ حزین پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کا ہے، تو دونوں ہی طریقے سے آپ کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسے شاعر کا ہے جو کہ ہر بار کویشچن میں کچھ نہ کچھ اس کے ما لہ و ما علیہ سے، اس کے بارے میں، اس کی شاعری کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ کویشچن میں ضرور آتا رہتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے۔ تو زفرۃ حزین یہ ایک مرثیہ ہے جو کہ اس نے اپنے بیٹے کی یاد میں کہا تھا جو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اور محمد اس کے بیٹے کا نام تھا، اس وجہ سے اس کو زفرۃ حزین کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مرثیہ ہے اور بشار بن برد کا ہے، اس کے بیٹے محمد کا، شاید کہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ اس قصیدے کا جو پہلا متن ہے اجارتنا لا تجزعی، یہ غلطی سے را ہو گیا ہے، لا تجزعی ہوگا بیسیکلی، وانیبی اتانی من الموت المطل نصیبی، اس کا پہلا مطلع ہے زفرۃ حزین کا۔ ولد بشار بالبصرہ ونشأ فی بنی عقیل، یہ آپ کو پتہ ہے اچھی طریقے سے۔ قال مالک بن دینار ما شیء ادعى لأهل هذه المدینہ الى الفسق من اشعار هذه الاعمى الملحد، کہ مالک بن دینار کا کہنا تھا کہ اس شہر میں فسق و فجور میں کسی چیز کو اگر کوئی جس چیز سے پڑھنے کا اندیشہ ہے وہ اس ملحد اور اندھے کا شعر ہے، کیونکہ یہ اس طریقے کی شاعری کرتا تھا جس سے لوگوں کی عزتیں تار تار ہو جاتی تھیں، اور جو عورت عزت دار جو خواتین پردہ نشین ہوا کرتی تھیں وہ اس سے بہت زیادہ ڈرتی تھیں۔ تو مالک بن دینار اس قسم کی شاعری کو سن کر انہوں نے کہا تھا اس کے بارے میں کہ یہ ایسی شاعری کرتا ہے کہ یہ بے دین اندھا ہے، اس کی شاعری اس شہر کو فسق و فجور میں مبتلا کرنے والی چیز ہے، اور اس سے زیادہ مبتلا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، مطلب سب سے زیادہ اس شہر میں کوئی چیز خطرناک ہے فسق و فجور میں مبتلا کرنے والے میں سے تو اس کی شاعری ہے۔ اس بے دین اندھے کی شاعری سے زیادہ اس شہر والوں کو فسق و فجور میں مبتلا کرنے والی کوئی اور چیز نہیں ہے، تو اس طریقے سے اس کی ایک برائی بھی ہے۔ خیر شاعری تو اس کی بہت اعلیٰ لیول کی تھی، خیر یہ تو اخلاق کے اعتبار سے ہو گیا۔ ودخل فریق من الغیر، مطلب غیرت مندوں کا ایک جماعت اس کے مہدی کے پاس آیا، فاسمعوه قصیدۃ من غزلہ، تو اس کو ایک قصیدہ، فاسمعوه اس کو ایک قصیدہ سنایا، قصیدۃ من غزلہ، یعنی بشار بن برد کے قصیدے جو ایک اس کی عشقیہ شاعری تھی، غزلیہ شاعری تھی، اس کا ایک قصیدہ سنایا۔ بمثل هذا فقال، تو اس نے کہا بمثل هذا شعر تمیل القلوب ویلین الصعب، کہ اس طرح کی جو شاعری ہے وہ دلوں کو کھینچتی ہے اور مشکل کو آسان کرتی ہے۔ وامر به فلما جاء قال له، پھر
اس کو بلوا بھیجا بشار بن برد کو، اور اس سے کہا جب وہ آیا، واللہ لئن قلت بعد هذا بیتا واحدا فی تشبیب لآتین علی روحک، کہ اگر آپ نے اس کے بعد ایک بھی شاعری تشبیب میں اس طرح کی عشقیہ اور فحش غزل گوئی کی تو میں آپ کو اڑا دوں گا، آپ کو میں خلاص کر دوں گا، مار دوں گا۔ علی روح مطلب آپ کی میں جان پر بناؤں گا۔ فکان بشار بعد ذلك اذا اراد الغزل ذكره ان الخلیفہ منعه من کیت وکیت ويذكر ما يريد من اللحم وحديث النساء، تو جب بشار ارادہ کرتا غزل کہنے کا تو اس کو خلیفہ کی بات آتی کہ اس نے ایسے ایسے منع کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ عورتوں کی بات اور ان سے ذکر اور ان سے چھیڑ چھاڑ اپنی شاعری میں کرتا رہا۔ ولد بشار اکمہ اعمى، یہ الفاظ سے کھیلتے ہیں UGC والے موسٹلی سم ٹائم، تو یہ اکمہ جو ہے اس کو عامہ بولتے ہیں، میں نے سلیش لگا کہ وہ بھی عامہ بھی ڈال دیا ہے، یعنی اندھا بولتے ہیں۔ ولد بشار بن برد اعمى فما رأى الدنيا قط، على أنه كان يشبه الأشياء بعضها ببعض في شعره فيأتي بما لا يقدر عليه البصر، کہ یہ ایسی اشعار کو ایسی تشبیہ دیتا تھا، ایسے ایسے اپنے اشعار میں تشبیہ لاتا تھا جو آنکھوں والے بھی نہیں لا سکتے تھے، جن پر قدرت نہیں رکھتے تھے آنکھ والے جو دیکھتے تھے۔ تو گرچہ اس نے اندھا پیدا ہوا تھا، دنیا کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ایسی تشبیہ لاتا تھا جس کو آنکھوں والے بھی نہیں لا سکتے تھے۔ قال بشار الشعر وهو ابن 10 سنین، 10 سال کا تھا جب اس نے شاعری شروع کی تھی۔ وقد ادرک جریرا وحجاہ، جریر کا زمانہ پایا تھا اور اس کی حجو بھی کی تھی۔ وقال، اور وہ خود کہتا ہے، حجوت جریرا فاستصغرنی وعرض عنی ولو غد علی لکنت اشعر الناس، کہ میں نے جریر کو پایا اور میں نے اس کی حجو کی، اس نے مجھے بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا، مجھ سے اعراض کیا، اگر وہ میرا جواب دے دیتا تو میں دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہوتا۔ وكان بشار متوقد الذكاء حاضر الجواب صادق الحس بديء اللسان كثير المجهود مغموز الدين يؤمن بغجع ويصوب ويصوب رأي إبليس في تقديم النار على الطين وإبائه السجود لآدم في مثل قوله الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت النار۔ تو یہ اس کی ایک کہہ سکتے ہیں اخلاق ہے، اس کی صفت اور اس کی اخلاق ہے کہ یہ اندھا پیدا ہوا تھا، اور اندھا پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ چیزوں کو اس طریقے سے تشبیہ دیتا تھا کہ اس کو کوئی ایک آنکھوں والا بھی تشبیہ نہیں دے سکتا تھا، اس قدر اس کو دسترس حاصل تھا، بنا دنیا دیکھے ہی، دنیا نہیں دیکھا تھا، پھر بھی ایک سے ایک تشبیہ لایا کرتا تھا۔ اب اس کو ہم تھوڑا اچھے سے پڑھ لیتے ہیں کہ اس کا جو حلیہ ہے یا اس کی اخلاق ہے، اس کی عادات کیا کیا ہیں، کیونکہ اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ متوقد الذکاء، بڑا ذہین تھا، حاضر الجواب، آپ کو پتہ حاضر جواب تھا، صادق الحس، حساس تھا، بذیء اللسان، بد زبان تھا، کثیر المجون، مطلب آوارہ مزاج تھا کہہ سکتے ہیں، منفرد تھا، اور اسی طریقے سے یؤمن بالرجع، تناسخ کا قائل تھا، آگ کو مٹی پر فوقیت دینے اور آدم کو سجدہ نہ کرنے، ابلیس نے جو آدم کو سجدہ نہ کیا تھا، ابلیس کی رائے کو صحیح کہتا تھا، اور اپنے ایک شعر میں اس نے کہا تھا الارض مظلمۃ والنار مشرقۃ والنار معبودۃ مذ کانت النار، کہ زمین تاریک ہے، مظلمۃ تاریک ہے، اور آگ روشن ہے، اور آگ جب سے پیدا ہوئی ہے وہ معبود ہی ہے، اس کی عبادت ہی کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک شاعری تھی جو اس نے اپنی شاعری میں اپنے رائے کو یہ بتاتا تھا۔ خیر، آپ کو یہ کویشچن پچھلی ہی بار جو آیا ہے 2021 کا UGC نیٹ JRF کا، اس میں یہ کویشچن پوچھا گیا تھا کہ کون سا بندہ تھا، شاعر تھا جو ابلیس کی رائے کو صحیح بتاتا تھا، جو اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو یہ بشار بن برد ہے۔ وكان اذا اراد الانشاد صفق بيديه وتنحنح وبصق يمينا وشمالا ثم ينشد، بڑا عجیب و غریب طبیعت کا مالک تھا کہ جب یہ شعر کہنے کا ارادہ کرتا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتا، کھکھارتا، اور اپنے دائیں اور بائیں جانب تھکتا، پھر شعر کہتا۔ یعالج بشار احیانا فی شعرہ المراسلہ الشعریہ، اور اپنی شاعری میں کبھی کبھی بشار مراسلہ شعریہ بھی استعمال کرتا تھا۔ اتصل واصل بن عطا ومدحہ ثم ہجاہ مدح سلیمان بن ہشام بن عبد الملک ثم اتصل خالد البرمکی ومدحہ لأنہ کلاہما فارسی وبشار شعوبیا یفخر باصلہ الفارسی۔ یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے سلیمان بن ہشام بن عبد الملک کی مدح کی ہے، خالد برمکی کی مدح کی ہے، کیونکہ یہ دونوں کیا تھے؟
یہ دونوں فارسی الاصل تھے، فارسی تھے، اور یہ ہمیشہ اپنی شعوبیت پر فخر کرتا تھا، اپنے فارسی ہونے پر فخر کرتا تھا۔ اور واصل بن عطا کی بھی اس نے مدح کی ہے، لیکن کچھ دن کے بعد پھر نے اس کی حجو کر ڈالی تھی۔ تو اس سے ہی آپ کو پتہ ہو گیا ہوگا کہ جو سلیمان بن ہشام بن عبد الملک ہے یہ اموی خلیفہ ہے، اور جب دولت بنی امیہ یعنی جو اموی خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور دولت بنی عباس یعنی عباسی حکومت کی شروعات ہوئی، تو اس نے اس کی تائید نہیں کی، بلکہ شروعاتی دور میں اس نے جعفر منصور کی حجو بھی کر ڈالی تھی شروع زمانے میں۔ تو اس طریقے سے یہ اموی کا آخری زمانہ اور عباسی کا شروعاتی زمانہ پایا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مخدرم الدولتین ہیں، دو زمانہ پایا ہوا ہے۔ واصل بن عطا کی اس نے مدح کی تھی اور اس کی حجو بھی کر ڈالی تھی۔ خالد برمکی کی اس نے کیا کی تھی؟ مدح کی تھی، کیونکہ یہ فارسی تھا۔ تو یہ جو خالد برمکی ہے اور بشار بن برد دونوں کے دونوں فارسی تھے، اس وجہ سے وہ اپنے فارسی ہونے پر فخر بھی کرتا تھا اور اس کی مدح بھی اسی وجہ سے کی تھی۔ آگے چلتے ہیں، اگلا کوشچن ہے نشبت المحاجات بینہ و بین حماد عجرت اور اس کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہوا تھا اور حجگوئی بھی ہوئی تھی۔ اتصل بالخلیفہ المہدی ومدحہ لیکن حین انکر علیہ المہدی تشبیبہ بالنساء وکان من اشد الناقمین علیہ یعقوب بن داود وزیر المہدی فحج البشار کلاہما، کہ یہ خلیفہ مہدی سے متصل ہوا تھا، اس کی تعریف بھی کی تھی، لیکن جب اس نے اس کو روکا کہ تم عورتوں سے تشبیب نہ کرو، عورتوں سے چھیڑ چھاڑ اپنی شاعری میں نہ کرو، تو اس نے ماننے کے بجائے دونوں کی حجو کر ڈالی۔ ایک یعقوب بن داؤد جو کہ مہدی کا وزیر تھا، اور کہتے ہیں کہ اس سے اس کی دشمنی تھی بشار سے، یعقوب کی، جس کی وجہ سے اس نے اس کو پھنسا کے اور زندیقیت کا، الحاد کا الزام لگا کے اس کو اس نے مروا ڈالا تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس طرح کی شاعری یہ کرتا بھی تھا۔ خیر ہم اس پہ زیادہ حکم نہیں لگائیں گے۔ تو مہدی سے متصل ہوا تھا، مہدی کی تعریف کی تھی، اور اس کے جو داؤد ہے، اس کا جو وزیر تھا مہدی کا، یعقوب بن داؤد، دونوں کی بعد میں حجو کر ڈالی تھی، جس کی وجہ سے اس کو کوڑے لگائے۔ ثم غضب المہدی علیہ لکثرت شعرہ فی اللہو والمجون، تو مہدی اس کی وجہ سے غصہ ہو گیا، کیونکہ یہ بہت زیادہ لہو و لعب اور عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا تھا اپنی شاعری میں۔ ورثاؤہ بالزندقہ الذین قتلہم المہدی، اور ان زندیقوں کا مرثیہ کہا تھا جس کو مہدی نے قتل کیا تھا۔ وشہادۃ الشہود علیہ بالزندقہ وفساد العقیدہ، اور بہت ساری گواہیاں اور ایویڈنس مل گئے اس کے زندیق ہونے کا۔ فامر بضربہ حتی التلف، تو اس کو کوڑا لگانے کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ فضرب 70 صوتا، تو کہتے اس کو 70 کوڑے لگائے گئے تھے۔ مات علی اثرھا، جو اس کے بعد ہی فوراً مر گیا تھا۔ 168 یا 167 بھی اس کو کر سکتے ہیں، 70 سال کی عمر تھی اس وقت تقریباً۔ وفي شعر بشار تتجاور العناصر التقليدية والتجديدية، وقد حاول التجديد في شكل القصيدة ودعا إلى ترك المقدمة التقليدية الطلية، وافتتح قصائده بالمقدمة الخمرية۔ تو یہ اس نے ایک اچھی چیز شروع کی تھی جو پچھلے زمانے سے چلا آ رہا تھا، کہ ایک لمبا مقدمہ شروع کرتے تھے، پھر اس کے بعد اپنا قصیدہ، اپنی قصیدے کی شروعات ایک لمبے مقدمے سے کرتے تھے۔ اس نے اس چیز کو چھوڑا اور خمریہ مقدمے سے، زیادہ تر غزلیہ مقدمہ ہوتا تھا سوائے ابن کلثوم کو چھوڑ کے، تو اس نے خمریہ مقدمے سے اپنے قصیدے کی شروعات کرنا شروع کر دیا۔ وافتتح قصائدہ الہجا بالنصیب احیانا وليس من عادت الشعراء، اور یہ اپنے قصیدوں کو ہجا سے شروع کر دیا، مطلب غزلیہ جو شاعری ہوتی تھی، اپنے غزلیہ قصیدوں کی ہجا سے شروعات کرنا شروع کر دیا، جبکہ یہ عادتوں، مطلب شعراء کی عادتوں میں ایسا نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے کرتے تھے۔ غزل کہہ رہے ہو اور حجو کرو گے کسی کی، عجیب و غریب شخص تھا۔ کان شدید التحرک الی معاشرۃ النساء وانہ لم یحب حبا یبلغ به حد الالوہ یا حد الولہ، کہ یہ بہت زیادہ عورتوں سے باتیں کرنے میں اور ان سے بہت زیادہ ان کا ذکر کرنے میں بہت زیادہ وہ تھا، لیکن وہ کسی سے ایسی محبت نہیں کرتا تھا جو اس کے دل تک پہنچے۔ ومن اشہر من تغزل بہن عبدہ وسعدہ المالکیہ وسلمہ وحباب العامریہ وطیبہ وخشابہ، یہ کچھ نام ہیں اس میں سے، لیکن سب سے زیادہ جو فیمس ہے وہ عبدہ ہے، یہ اس کی لوڈی تھی جس سے اس کا غزل کہہ کر اس کے نام سے اس کے بہت سارے اشعار مشہور ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم فاخر میں یہ سارے نام دیے ہوئے ہیں، تو آپ چاہیں تو سعدہ مالکیہ، سلمہ، حبابہ العامریہ، طیبہ خشابہ وغیرہ کو یاد کر سکتے ہیں۔
ان بشار كان كاذبا في مدحه بالنظر الى الممدوح صادقا بالنظر الى رغبات نفسه، ممدوح کی تعریف میں جھوٹا تھا اور اپنے نفس کی خواہشوں کو تکمیل کے لیے اس کا خیال رکھنے کے لیے سچا تھا۔ قال الجاحظ لم يكن من المولدين اصوب بديعا من بشار، یہ چیز آپ کو حنہ فاخری میں مل جائے گی، یہ کوٹیشن، اور کئی بار یہ کوٹیشن پوچھا بھی گیا ہے کہ لم یکو من المولدین اصوب بدیع من بشار، کہ میں بشار سے زیادہ مولدین میں کسی کو درست اور صحیح نہیں دیکھتا ہوں۔ کانا بشار بن برد اول المولدین و آخر المتقدمین من الاسلامیین، یہ بھی حنہ فاخری میں آپ کو مل جائے گا یہ کوٹیشن، اور یہ دونوں کوٹیشنز پوچھے جا چکے ہیں۔ قال الجاحظ وليس في الارض مولد قروی يعد شعره في المحدث الا وبشار اشعر منه، کہ مولدین میں سب سے بڑا شاعر بشار بن برد ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، جاحظ یہی کہنا چاہتا ہے۔ منزلتہ، اس کی منزلت کیا ہے، کہتے ہیں وہ وصلۃ بین الشعراء القدیم والشعراء الحدیث، پرانے اور نئے شعراء کے درمیان یہ ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے، ایک صلہ دونوں کو جوڑتا ہے۔ خاتمۃ الشعراء الاقدمین و فاتحۃ الشعراء المحدثین، پرانے شاعروں کی مطلب پرانے شاعر ختم ہو جاتے ہیں اور نئے شاعروں کی شروعات ہوتی ہے، تو پرانے شاعروں کا اختتام اور نئے شاعروں کی افتتاح اس کی ہی ذریعے سے ہوتا ہے۔ کان بشار یقول فی شعرہ، یا یقول الشعر وهو صغیر، یہ اس کے بارے میں ایک کہانی ہے اور تھوڑا سا کامیڈی ٹائپ کا بھی، اس کو بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ قال قیل لبشار انک لکثیر الہجا فقال انی وجدت الہجاء المؤلم آخذ بضبع الشاعر من المديح الرائع ومن اراد من الشعراء ان يكرم في دهر اللئام على المديح فليستعد للفقر والا فليبالغ في الهجاء ليخاف فيعطي، یہ حنہ فاخری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کا منہج یہ تھا کہ یہ کہتا تھا کہ جو کمینوں کے زمانے میں یہ چاہتا ہے کہ شاعروں کا اس میں شاعروں کو عزت دی جائے گی، شاعروں کا اکرام و انعام ہوگا، تو وہ بھول جائے اور وہ فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کو چاہیے کہ وہ دبا کر ہجو کرے تاکہ لوگ ڈریں گے تو اس کو نوازیں گے، کہ اس کا حجو کے بارے میں اس کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا۔ وَأَوَّلُ مَنْ جَمَعَ شِعْرُهُ بَيْنَ جَزَالَةِ الْبَدْوِ وَرِقَّةِ الْحَزْرِ، پہلا ایک ایسا شاعر ہے جو کہ بدویانہ زندگی کے ساتھ ساتھ جو نزاکت ہے، جو نرمی ہے، جو لچکپن ہے، ایک ماڈرن زمانے میں، مطلب حضر یعنی جو شہری زندگی میں جو نزاکت تھی، اس دونوں کو درمیان ملاتا ہے، یعنی اس کی شاعری میں آپ کو بھاری بھرکم الفاظ کے ساتھ ساتھ نرم و نازک الفاظ بھی مل جائیں گے، دیہاتی بھار و بھرکم الفاظ اور شہری نرم و نازک الفاظ دونوں اس میں جمع ہیں، کیونکہ یہ وہاں رہا بھی تھا، مطلب جو گاؤں اور دیہات ہوتے ہیں وہیں پر اس کی پرورش ہوئی تھی اور اس کی زبان اس وجہ سے ٹھیک ہو گئی تھی، اور جو نحوی ہیں، جو سند والے ہیں، لغوی ہیں، یہ ایسا آخری شاعر ہے جس کی زبان کو سند مانتے ہیں۔ وَأَنَّ شِعْرُهُ هُوَ الْحَدُّ الْأَوْسَطُ بَيْنَ الشِّعْرِ الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ، تو یہی اس کی جو شاعری ہے وہ قدیم اور حدیث کے درمیان حد فاصل ہے۔ فَهُوَ مِنَ الْمُوَلِّدِينَ كَإِمْرِ الْقَيْسِ فِي الْجَاهِلِيِّينَ وَالْبَارُودِ فِي الْمُحَدِّثِينَ، کہ مولدین میں اس کا وہی مقام و مرتبہ جو امر القیس کا جاہلیین میں اور بارودی کا محدثین میں۔ وَكَانَ الْأَسْمَعُ يُشْبِهُ بِالْعَاشَ وَالنَّابِغَ لِسَلَامَةِ شِعْرِهِ مِنَ الْخَلَلِ وَخَلْبِهِ مِنَ الْحُوشِ وَالتَّعْقِيدِ، کہ اسمعی جو ہے عاشا کو ہم پلہ قرار دیتا ہے نابغہ کا، اسمعی جو ہے اس کو بشار بن برد کو عاشا اور نابغہ کا ہم پلہ قرار دیتا ہے، کہ اس کی شاعری میں تمام طرح کی تعقید، نمانوس الفاظ، ان تمام چیزوں سے خالی ہے۔ فقال الجاحظ کان بشار خطیب صاحب منظوم و منثور و مزدوج و سجع و رسائل، کہ بشار بن برد جو ہے وہ خطیب ہے، صاحب منظوم منصوب سب کچھ ہے، جاحظ نے کہا ہے۔ تو جاحظ نے دونوں کی تعریف کی ہے، ابی نواس کی بھی اور بشار بن برد کی، میں انشاءاللہ دونوں کو آپ کے سامنے واضح کر دوں گا تاکہ آپ کو دقت نہ ہو۔ لہو جاریۃ تسمى عبدہ، اس کی ایک لوڈی تھی جس کو عبدہ کہا جاتا ہے، میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بارے میں۔ تو جاحظ کے بارے میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جاحظ اس کو کیا کہتا ہے۔ جاحظ کہتا ہے کہ بشار خطیب تھا، نظم و نثر میں ماہر تھا، طبع ذات، سجع اور رسائل میں کامل دسترس رکھتا تھا، طبع ذات، سجع اور رسائل میں کامل دسترس رکھتا تھا، تو یہ اس کی تعریف کرتا ہے جاحظ۔ وَكَانَ كُلُّ مَا يَعْلَمُ مِنْ عُيُوبِهِ، اس کی شاعری میں جو نقائص ہیں، جو عیوب ہیں، وہ ہے کہ خروجه فی شعره عن الحد المألوف من المجون وتكميله القافية إذا عبزته بالألفاظ لا حقيقة لها وتبذله في شعره أحيانا فيميل عن الشعر الجزل إلى الركيك السهل، کہ وہ عشق بازی اور فحش گوئی میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے، یہ اس کی پہلی غلطی ہو گئی۔
دوسری غلطی ہے کہ ایسے الفاظ سے قافیہ بندی کرتا ہے، اپنے قافیے کی تکمیل کرتا ہے جن کا حقیقت سے لا حقیقت لہا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا ہے کہ کبھی کبھی وہ پرشوکت الفاظ سنجیدہ معنی سے رقیق الفاظ کی طرف چلا جاتا ہے۔ خود اس نے اپنی معذرت میں کہا تھا کہ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَعْتَذِرُ عَنْ مِثْلِ الْأَوَّلِ بِأَنَّ لَهُ حَالًا تَقْتَضِيهِ کہ پہلے قسم کی جو شاعری ہے وہ حالات کی مجبوری اور اس کے تقاضے کی بنا پر کہا تھا، اور دوسری قسم کی جو شاعری ہے وہ ہے اس نے بچپن میں یا بچپن کی یادگار ہے یا بچپن میں اس نے کہا تھا۔ اب اس کے بارے میں جو ایک تھوڑا سا ہنسنے والا وہ پڑھ لیتے ہیں، آپ کا بوجھ ہے جو تھوڑا سا کم ہو جائے۔ کان بشار یقول الشعر وهو صغیر، یہ چھوٹا تھا تب یہ شاعری کہتا تھا، جیسا کہ آپ کو پتہ 10 سال میں شاعری شروع کر دیا تھا۔ فإذا هجا قوما جاءوا إلى أبيه فشكوه فيضربه ضربا شديدا فكانت أمه تقول كم تضرب هذا الصبي الضرير أما ترحمه؟ فيقول بلى والله إني لأرحمه ولكنه يتعرض للناس فيشكونه إلي. فسمعه بشار فطمع فيه فقال له يا أبتي إن هذا الذي يشكونه مني إليك هو قول الشعر وإني أن ألممت عليه أغنيتك وسائغ أهلي فإن شكوني إليك فقل لهم أليس الله يقول ليس على الأعمى حرج، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فلما عابدوه شكواه قال لهم برد ما قاله بشار فانصرفوا وهم يقولون فقه برد أغيظ لنا من شعر بشار، فقه برد أغيظ لنا من شعر بشار۔ تو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی تھی۔ اس میں کہتے ہیں کہ جو بشار ہے وہ جو چھوٹا تھا تبھی وہ شاعری کرتا تھا، تو اس نے بہت سارے قوم کی بہت سارے قبیلوں کی اس نے حجو کر دیا، تو لوگ اس کے ابو کے پاس آتے اور اس کی شکایت کرتے تو اس کے ابو اس کی خوب پٹائی کرتے، تو اس کی امی کہتے تھے کہ اس بدمعاش لڑکے کو کتنا مارو گے، رحم بھی کرو اس پر۔ تو وہ کہتا تھا کہ میں کیا کروں، میں اس پہ رحم کرتا ہوں لیکن یہ بار بار لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے، لوگ اس سے شکایت کرتے ہیں مجھ سے آ کر اس کے بارے میں، تو میں اس کو مارتا ہوں پیٹتا ہوں۔ تو بشار یہ چیز سن رہا تھا، تو اس نے کہا کہ ابا اگر اس بار یہ لوگ آئیں گے شکایت کرنے تو ان سے یہ کہنا کہ کیا اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایسا نہیں کہا ہے لیس علی الاعمی حرج، کہ اندھے پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو جب وہ لوگ واپس آئے اور پھر بشار بن برد کے ابو جو تھے برد سے جب شکایت کی تو برد نے وہی کہا جو بشار نے کہا تھا، تو لوگ لوٹے اور کہا کہ جو فقاہت ہے برد کی وہ بشار کی شاعری سے زیادہ خطرناک ہے، تو لوگ واپس چلے گئے۔ تو ایک قسم کی کہانی تھی۔ اب میں ایک مرتبہ یہ حقیقت ہے اس کی زندگی میں ہوا ہے لیکن یہ تھوڑا ہنسنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب ایک مرتبہ میں تھوڑا سا ریکیپ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سب کچھ سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ یہاں میں اردو والا جو نوٹ ہے میں نے یہاں سے آپ کو ایڈ کر دیا ہے، یہ آپ کو مل جائے گا، یہاں سے آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو کام کی ملیں گی۔ بشار بن برد بن نجوخ کی کنیت ابو معاذ اور لقب مراعظ تھا، اس کا باپ تو خارستان کا ایرانی باشندہ تھا جو محلب بن ابی صفرہ کے قیدیوں میں تھا، اور اس نے اسے بنو عقیل کی کسی خاتون کو ہبہ کر دیا تھا۔ تو یہ جو میں نے پوائنٹ آپ کو بتایا تھا یہاں پر میں آپ کو شو کر دیتا ہوں، یہاں سے ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی بالکل اچھی طریقے سے، اور آپ کو بالکل بھی آسانی ہو جائے گی پڑھنے میں۔ یہی والا من صبی محلب بن ابی صفرہ وہبہ لامرأۃ من بنی عقیل فتزوجتہ ونسب الیہ، یہی والا چیپٹر۔ اب میں اس میں کنفیوز ہو گیا تھا، فتزوجتہ میں نے پڑھ دیا تھا، وہ غلط ہے۔ تو یہ اردو والا جو میں نے آپ کو 2 سلائیڈ ایڈ کر دیا ہے، دونوں میں اس کی ساری بائیوگرافی اردو میں بھی آ گئی ہے، تو آپ چاہیں تو اردو میں پڑھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں یہاں سے آپ کو مل جائے گا۔ میں ایک بار ریکیپ کر دیتا ہوں کہ بشار بن برد بن نجوخ العقیلی جو ہے ولا کے اعتبار سے کہلاتا ہے، اس کی کنیت ابو معاذ ہے، لقب مراعث ہے، 95 ہجری میں پیدا ہوا تھا، میلادی میں دیکھیں گے تو 714، 167 میں اس کی وفات ہوئی ہے، اور میلادی میں دیکھیں گے تو 784۔ اس کو مراعث اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی کان میں بالی تھا اور بندے پڑے ہوئے تھے۔ اصل یہ جو ہے اپنے اس کے جو ابو تھے وہ تو خارستان محلب بن ابی صفرہ کے قیدیوں میں سے تھے، بنی عقیل کی خاتون کو ہدیہ کیا تھا، اس نے ان سے شادی کر لی، اس وجہ سے عقیلی کہلاتا ہے۔ یہ اندھا تھا، کبھی دنیا کو نہیں دیکھا، لیکن ایک ایسی تشبیہ دیتا تھا جو آنکھوں والے بھی نہیں دے سکتے تھے۔ بہت ہی حاضر جواب تھا، بہت ہی اس کے آنکھوں پر سرخ گوشت چڑھے ہوئے تھے، بہت ہی بدصورت تھا۔ جب کبھی شاعری کہنے کا ارادہ کرتا تھا تو اپنے دائیں بائیں تھوکتا تھا، تالی بجاتا تھا، کھنکھارتا تھا، پھر یہ شاعری شروع کرتا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کو مولدین میں وہی مقام حاصل ہے جو امرؤ القیس کو جاہلی میں اور محمود سامی بارودی کو ماڈرن زمانے میں۔ اسمعی جو ہے اس کو عاشا اور نابغہ کا ہم پلہ قرار دیتا ہے کیونکہ اس کی شاعری میں تمام طرح کی جو تاکید ہے، نامانوس الفاظ ہیں، وہ سب خالی ہے۔
اور اسی طریقے سے اس کو کہتے ہیں کہ جاحظ کہتا تھا کہ بشار جو ہے وہ خطیب ہے اور رسائل پر کامل دسترس حاصل رکھتا ہے، تبازاد ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ میں مولدین میں اس سے زیادہ کسی کو اچھا اور جس کو کہتے ہیں اصوب من البدیع، زیادہ مطلب کریٹیو نہیں دیکھا میں نے بشار بن بدر سے۔ جاحظ اس کے بارے میں ایسا کہتا ہے۔ اس کی گلوڑی تھی جس کا نام حمدہ تھا، جس سے یہ شاعری کیا کرتا تھا، اس کی غزل گوئی اسی سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ فارسی الاصل تھا، فارسی الاصل ہونے پر فخر کرتا تھا۔ واصل بن عطا کی مدح کی، پھر اس کی حج کر ڈالی تھی۔ خالد برمکی کی بھی اس نے مدح کی تھی کیونکہ یہ فارسی تھا اور اپنے فارسی ہونے پر فخر کرتا تھا۔ اول المولدین و آخر المتقدمین من الاسلامیین، یہ حنفیٰ خوری کی عبارت ہے۔ اس کو بار بار پوچھا گیا ہے کیونکہ یہ مولدین اور متقدمین یعنی جہاں سے نئی قسم کی شاعری شروعات ہوتی ہے تو یہی بندہ ہے، اور جہاں پر پرانے قسم کی شاعری ختم ہوتی تو ہی یہی بندہ ہے۔ تو یہ ایک صلہ ہے نئی اور پرانی شاعری کے بیچ میں، اور اس کی شاعری میں دیہاتی کی جو بھاری بھرکم الفاظ کے ساتھ ساتھ شہریت کی نازکی اور اس کی جو ایک کم سہل الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی مل جاتا ہے اس کی شاعری میں، دونوں چیز اس کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ یہ حج کے بارے میں کہتا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ کمینوں کے زمانے میں اس کی عزت کی جائے شاعری کے ذریعے سے تو وہ فقر و فاقہ کے لیے تیار رہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ دبا کر حج کرے، اور دبا کر جب حج کرے گا تو لوگ ڈریں گے اور اس کو نوازیں گے۔ تو اس کی جو حج ہوتی تھی بہت ہی خطرناک ہوتی تھی اور بہت ہی مسخرہ پن ہوا کرتا تھا، اس وجہ سے لوگ اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ تو یہ صلہ ہے بین الشعراء القدیم و شعراء الحدیث ہے، خاتمۃ الشعراء الاقدمین و فاتحۃ الشعراء المحدثین، اسی کو کہتے ہیں، یہ اس کی منزلت ہے۔ اب اس کے بارے میں تمام چیزیں آلموسٹ تقریباً ہو گئی ہیں، کچھ باقی نہیں ہے۔ ایک چیز جو باقی میں بتا دیتا ہوں کہ زفرۃ الحزین جو ہے اس کے بیٹے کا مرثیہ ہے، جو اس کا بیٹا وہ بچپن میں وفات پا گیا تھا تو مرثیہ جو کہا تھا زفرۃ الحزین اس کا ٹائٹل ہے، اجارتنا لا تجزعی و انیبی کر کے اس کا پہلا مطلع ہے۔ تو یہ بشار بن بدر کے بارے میں تمام چیزیں کمپلیٹ ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز اس میں سمجھ میں نہیں آئی ہے یا کچھ کنفیوژن ہوگی تو مجھے کمنٹ کر دینا، میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، یا آپ یہاں اردو سے بھی پڑھ کر اپنے آپ کلیئر کر سکتے ہیں کنسیپٹ۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ، آل دی بیسٹ۔